غنا اپنی سوتیلی ماں سے نفرت کرتی تھی، اس لیے ہر وہ کام جو وہ کرنے کے لیے کہتی غنا اس سے انکار کر دیتی، اور آج بھی ایسا ہی تھا۔ بیٹا صبح صبح بغیر کچھ کھائے پیے گھر سے نہیں نکلتے، سدرا نے پیار سے کہتے ہوئے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ مجھے نہیں کھانا، غنا ضدی لہجے میں بولی۔ بیٹا اگر کچھ کھانا نہیں تو جوس پی لو، کتنی دفعہ کہوں کہ مجھے بھوک نہیں۔ وہ کرسی سے اٹھ گئی۔ سارا دن کالج میں بھوکی رہو گی، یہ لو سینڈوچ کھا لینا۔ انہوں نے لنچ باکس اس کی طرف بڑھایا۔ آپ اپنا یہ لاڈ پیار دوسروں پر ظاہر کیا کریں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بے روحی سے کہتی افرا کی طرف مڑی۔ چلو بس آنے والی ہے، آپ ماما کے ساتھ ایسے بات مت کیا کریں، وہ اچھی ہے، افرا معصومیت سے بولی۔ وہ ہماری ماما نہیں اور نہ ہی کبھی بن سکتی ہیں۔ غنا اور افرا بہت چھوٹی تھی جب تابش کی پیدائش کے وقت ان کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی۔ سہیل احمد نے 1 ماہ تک تو جیسے تیسے چھوٹے سے بچے کو سنبھالا، پھر انہوں نے سدرا سے شادی کر لی۔ سدرا نے تینوں بچوں کو خلوص دل سے اپنایا، وہ ان سے بے حد پیار کرتی تھی۔ سدرا جانتی تھی کہ بنا ماں کے زندگی کیسی ہوتی ہے۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں اسے اس دنیا میں تنہا چھوڑ گئی، اور پھر اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے اس پر ہمیشہ ظلم کیا۔ سدرا نے بہت تکلیف دہ وقت گزارا تھا ان کے ساتھ۔ تابش اگر تمہیں پڑھائی پر دھیان نہ دیا تو میں تمہیں پنش کروں گی۔ سدرا 1 گھنٹے سے اسے بار بار ایک ہی سوال سمجھا رہی تھی، اور وہ ہر دفعہ ایک ہی غلطی ریپیٹ کرتا۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ میرے بھائی کو ڈانٹے۔ غنا تابش کے پاس بیٹھ گئی۔ غنا یہ اگر ٹھیک سے پڑھے گا نہیں تو ایگزام میں فیل ہو جائے گا۔ سدرا غنا کی بدتمیزی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ رہنے دیں، میں خود پڑھا لوں گی، ویسے بھی میرا بھائی ہر دفعہ A+ لاتا ہے، وہ اتراتے ہوئے بولی۔ غنا آپی میرا A+ بھی تو ماما کی وجہ سے آتا ہے، ماما ہر سبجیکٹ اتنے اچھے سے پڑھاتی ہیں کہ میرے مارکس ہمیشہ 100/100 آتے ہیں۔ مائی ماما از بیسٹ، وہ جوش سے بولا۔ تابش غنا اسے گھور کے رہ گئی۔ تابش ابھی بہت چھوٹا تھا، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جس کا تابش پر برا اثر پڑے۔ سدرا نوٹ کر رہی تھی کہ آج کل غنا کی ایکٹیویٹی بہت چینج ہو گئی تھی۔ وہ فون پر بہت زیادہ بزی رہتی، گھنٹوں وہ کسی سے بات کیا کرتی، اور جب بھی موبائل بیل بجتی وہ فون لے کر یا تو لان میں چلی جاتی یا پھر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ غنا کیا بات ہے، کوئی نئی دوستیں بنائی ہیں؟ سدرا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیوں، آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ وہ بدستور اپنے موبائل میں بزی تھی۔ بیٹا اس عمر میں دوستیاں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، سدرا ڈھکے چھپے انداز میں بڑے سلیقے سے اسے سمجھا رہی۔ میں لوگوں کو آپ سے بہتر جانتی ہوں، مجھے معلوم ہے کون اپنا ہے اور کون بیگانہ۔ ہر دفعہ کی طرح اس کا لہجہ بدتمیز تھا۔ غنا تم ابھی اس مقام پر نہیں کہ لوگوں کو پہچان سکو، اور لڑکیوں کو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، رشتے بنانے کے لیے بھی اور رشتے نبھانے کے لیے بھی۔ سدرا نے بیٹی کو نصیحت کی۔ غنا تم اس خلیے میں کہاں جا رہی ہو؟ سدرا اس سے ہمیشہ نرمی سے بات کیا کرتی، پر آج اس کی ڈریسنگ دیکھ کے انہیں غصہ آ گیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ میری ساری فرینڈ اسی طرح کی ڈریسنگ کرتی ہیں۔ اس کا لہجہ بیزار تھا۔ جاؤ جا کے کپڑے چینج کر کے آؤ، انہوں نے اسے حکم دیا۔ میرا موڈ خراب مت کریں، میں اپنی دوست کے ساتھ جا رہی ہوں، شام تک واپس آؤں گی۔ غنا اپنی بات مکمل کر کے باہر نکل گئی۔ غنا سدرا کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا کہ اس خلیے میں وہ باہر جائے۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کے اس کے پیچھے آئی۔ سدرا نے دیکھا کہ غنا کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ سدرا اپنی گاڑی سے ان کا پیچھا کرنے لگی۔ گاڑی ایک ہوٹل کے باہر رکی۔ غنا ایک لڑکے کے ساتھ تھی۔ سدرا کو بہت دکھ ہوا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے لڑکے سے دوستی کر لی تھی۔ سدرا وہیں ہوٹل کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ غنا کو کچھ کہے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ سدرا کو اس پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ دونوں جیسے ہی ہوٹل سے باہر نکلیں گے وہ لڑکے کو خوب کھری سنائے گی اور غنا پہ بھی سختی کرے گی۔ تھوڑی دیر بعد سدرا نے دیکھا کہ وہ لڑکا غنا کو کہیں لے جا رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ غنا شاید بے ہوش ہو گئی تھی کہ اس لڑکے نے اسے گود میں اٹھا لیا اور ایک روم میں چلا گیا۔ وہ غنا کو بیڈ پہ لٹا کے دروازہ بند کرنے کے لیے مڑا تھا کہ سدرا کو سامنے دیکھ کے سٹ پٹا گیا۔ آپ کون؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ تم میری بیٹی کو ادھر کیوں لائے؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے غرائی۔ وہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ لڑکا ہکلانے لگا۔ تمہیں پہلے سے اندازہ تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہوگی، اس لیے تم نے کمرہ بک کروا رکھا تھا؟
सिद्रा ने उसे थप्पड़ लगाया। मैं तुम जैसे लड़कों को खूब जानती हूँ, अभी पुलिस को बुलाती हूँ, देखो वो तुम्हारा क्या हश्र करती हैं। नहीं आंटी प्लीज माफ कर दें, मैं कभी गना से कांटेक्ट नहीं करूँगा। गना तो क्या, मैं किसी और लड़की से भी कभी बात नहीं करूँगा, प्लीज प्लीज। वो खौफ से कांपने लगा। सिद्रा भी नहीं चाहती थी कि ये मामला ज्यादा बढ़े, सो वो गना को लेकर घर आ गई। गना जब पूरी तरह होश में आई तो उसे नीम आलूदगी की सारी बातें याद आने लगी। जूस पीते ही उसकी तबीयत क्यों खराब होने लगी थी उसे समझ में आने लगा। अगर आज मामा ना होती तो क्या होता, वो सोच के ही काम गई। मैं तुम्हें ही देखने आई थी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो यूं बोली जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आई एम सॉरी मामा। सिद्रा उसके मामा कहने पर हैरान हुई। इट्स ओके बेटा, बस ये बात याद रखना कि लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है और तुम तो वैसे भी बहुत समझदार हो। सिद्रा उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि आज का वाकया गना को कभी नहीं भूलेगा। आपको जल्दबाजी में गना के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। गना किचन से पानी लेने जा रही थी कि पापा के रूम से आती आवाजों में अपना नाम सुन के रुक गई। क्यों, क्या मसला है? सुहेल सिद्रा से मुखातिब था। आजकल लोग जो नजर आते हैं वो होते नहीं, आप उनके मुतालिक अच्छे से मालूमात करवा लें, सिद्रा ने जवाब पेश किया। सिद्रा, रिश्ता बहुत अच्छा है, अच्छे वेल सेटल्ड लोग हैं और लड़का भी पढ़ा लिखा है, मंजूर साहब के जानने वाले हैं। सुहेल उसे समझाने लगा। तो मैं कब मना कर रही हूँ, आप अपनी तसल्ली कर लें, फिर हम एंगेजमेंट कर लेते हैं और गना की स्टडी कंप्लीट होते ही शादी कर देंगे। सुहेल, मेरी बेटी बहुत मासूम है। सिद्रा के लहजे में गना के लिए मोहब्बत थी। जानता हूँ जनाब कि आप बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हैं, मशकूर हूँ आपकी इस मोहब्बत के लिए। कैसी बातें करते हैं आप, मशकूर किस लिए? ये बच्चे तो मेरी जिंदगी हैं। आप तो जानते हैं कि शादी के बाद मैंने फैसला किया था अब हमारी जिंदगी में कोई नया बच्चा नहीं आएगा। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपना प्यार बांटूं। मैंने इन्हें पैदा नहीं किया, लेकिन मोहब्बत उनसे इतनी ही करती हूँ जितनी हर माँ अपने बच्चों से करती है। गना के लिए अब वहाँ खड़े रहना मुश्किल हो गया। वो सारी जिंदगी उन्हें सौतेली माँ समझती रही। अभी भी वो अपना नाम सुन के इसलिए रुकी थी कि माँ उसकी आज की गलती पापा को बता रही है। वो उन्हें क्या समझती रही और वो क्या थी। वो खुद से शर्मिंदा थी कि कभी उनकी मोहब्बत को महसूस ही नहीं किया। वो भी क्या करती, बचपन से हर किसी ने यही कहा कि वो तुम्हारी सौतेली माँ है, अपना और अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना। पर सिद्रा ने तो उन तीनों को ही अपनी सगी औलाद समझा। गना बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? उसके रूम की लाइट ऑन देख के सिद्रा पूछने लगी। मामा आई लव यू। गना रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपनी गलतियों की तलाफी करे। गना बेटा, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो, भूल जाओ सब कुछ। सिद्रा समझ रही थी कि वो आज वाले वाक़े से परेशान थी। मामा आप बहुत अच्छी हैं। गना ने सच्चे दिल से उसकी मोहब्बत का इतराफ किया। मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है। अब हर परेशानी को भूल के लाइट ऑफ करो और सो जाओ। सिद्रा के लहजे में गना के लिए प्यार ही प्यार था।